بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر رات کو آپ کی بار بار آنکھ کھلتی ہے، خاص طور سے 3 سے 5 بجے کے دوران، تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری نیند ٹھیک نہیں ہے، مگر اس کی وجہ کوئی اور ہوتی ہے۔ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین مکرم، انسان کے زندہ رہنے کے لیے نیند بہت ضروری ہے، اور اس کی کمی سے انسان مختلف قسم کی ذہنی اور نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ نیند کی کمی انسان کو چڑچڑا کر دیتی ہے۔ مناسب نیند نہ لینے کی وجہ سے انسان شدید تھکن محسوس کرتا ہے اور اپنے کام پر توجہ نہیں دے سکتا۔ کچھ لوگوں کو ایک عجیب مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کی رات کے مختلف اوقات میں بار بار آنکھ کھل جاتی ہے، اور ایسا عموماً آدھی رات کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید میرے جسم کے اندر کسی قسم کا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے میری نیند کچی ہے۔ یہ ٹینشن اگلے دن بھی اس کے ذہن پر سوار رہتی ہے، اور وہ خود کو چاقو چوبند محسوس نہیں کرتا۔ چینی ماہرین کے مطابق آپ کے جسم میں موجود گھڑی آپ کی صحت کی گھنٹی ہے، جو نہ صرف آپ کو وقت کا احساس دلاتی ہے، بلکہ اس کی مدد سے آپ اپنی صحت کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ رات کو آنکھ کے ایک مخصوص وقت پر کھلنے کی وجہ سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری نیند اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے رات میں کئی مرتبہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو رات میں 1-2 مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ کبھی بھی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی برا خواب دیکھنے پر بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 سے 5 بجے کے دوران عموماً آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اور ان لمحات میں آپ اچانک سے جاگ جاتے ہیں؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا ایسا کیوں ہوتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے اسی سوال کا جواب دیں گے۔ کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگاتا ہے؟ کون اس وقت آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار کہہ اٹھیں گے، سبحان اللہ۔ دنیا میں ہر امیر و غریب، نیک و بد کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ دنیا آزمائشوں، مشکلوں اور پریشانیوں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے کم ہو جانے پر غم میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یعنی انسان کسی نہ کسی فکر اور پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، اور رات کو آنکھ بار بار کھلنے کا ایک سبب یہ ذہنی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو چلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر دوبارہ آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے جس سے آپ کو زندگی کی ہر خوشی مل جائے۔ یاد رکھیں، اگر آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو لازمی نہیں کہ آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ خوش نصیب انسان ہوں، کیونکہ اس لمحے میں آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو بار بار آپ کو نیند سے بیدار کرتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار ہر رات آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟
کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل جس میں عطا کروں یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے؟ اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس وقت کے قیمتی ہونے کا احساس دلاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے ابھی جو کچھ مانگنا ہے، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب سے اپنے لیے دعا مانگیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے یا اللہ مجھ کو بخش دے، اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کرے اور نماز تہجد پڑھے تو وہ نماز قبول ہوگی۔ دوسری حدیث سنیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، تو اس لیے اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب بھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں۔ اپنے رب سے اپنے لیے دعا میں جو بھی مانگنا ہے مانگ لیں، دل کا سکون، رزق میں فراوانی، اولاد کا حصول، شادی میں رکاوٹ، بیماری سے شفا۔ اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو پہلی حدیث مبارکہ پر عمل کر کے 2 سے 5 منٹ کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما اور اس مقدس لمحے سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اس وقت میں آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور پورا کرو۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کے وقت تھوڑا سوتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہر چیز کے پیدا ہونے کا اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اسی طرح چاند 29 دنوں کے سائیکل کے بعد پھر سے چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کی بارش کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ان کی ساری پریشانیاں صرف ایک تہجد کی نماز کی مار تھیں۔ جدید سائنس کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو حکم دیا، آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ لیکن کچھ کاٹ کے الو اب بھی اسلام میں کیڑے نکالنے پر گامزن ہیں اور ہمیشہ منہ کی کھاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں، اور کچھ دیر کے لیے لمبے لمبے سانس لیں، پھر زور سے سانس کو باہر خارج کریں تاکہ آپ کے جسم سے زہریلے ذرات باہر نکل سکیں۔ چند رکعت نماز پڑھیں کیونکہ نماز سے آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی، اور سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے۔ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا موقع ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا
اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے اور اسے بہترین سے نوازتا ہے۔ رات کو 3 سے 5 کے درمیان آنکھ کھلنے سے کیا اشارہ ملتا ہے اور یہ اچھا شگون ہے یا نہیں؟ رات کو 3 سے 5 کے درمیان کا وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھ لیا کرو جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فیض ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ مذکورہ ارشاد کی روشنی میں مسلمان کو چاہیے کہ رات کو جس وقت آنکھ کھل جائے وضو کر کے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت یا 8 رکعت جس قدر اللہ تعالیٰ طاقت اور توفیق دے پڑھ لیا کرے۔ یاد رہے کہ تہجد کے لیے کوئی خاص صورتیں نہیں ہیں، جس جگہ سے یاد ہو دل چاہے پڑھ لیا کریں۔ دنیا کی تمام چیزیں انسان کی خدمت اور اس کی نفع رسانی کے لیے ہیں، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا اور اس کے مشمولات سے نفع اٹھائے اور اپنے رب کی بندگی و اطاعت کرے، اپنی مرضی کو اس کی مرضی کے تابع کرے اور اس کے بدلے میں آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی عیش و عشرت کی زندگی حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے تمام شعبے زندگی، غمی و خوشی، تنگ دستی و فراوانی کہ ہر وقت ہر لمحے اس عظیم مقصد کو یاد رکھا۔ وہ دنیاوی کاروبار، زراعت و تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت و الفت اور اس کی یاد میں مست و سرشار رہتے، اور کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو اس کے سوا کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رازق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست۔ ہمارے بزرگان دین اپنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزارتے، اور ان کی شب بیداری کے ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی بہن حضرت حفصہ بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نماز پڑھتے ہوئے گزار دیتی اور نماز میں آدھا قرآن پاک تلاوت فرماتی۔ بسا اوقات اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر اتنی دیر نماز میں کھڑی رہتی کہ آپ کا چراغ بجھ جاتا، لیکن آپ کے لیے صبح تک چراغ کی روشنی کے بغیر گھر روشن رہتا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی وفات تک یہ عادت رہی کہ آپ ساری رات نماز پڑھتی رہتی، اور جب فجر کا وقت قریب ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاتی، پھر بیدار ہو کر کہتی، اے نفس تم کتنا سو گے اور کتنا جاگو گے، ان قریب تم ایسی نیند سو جاؤ گے کہ اس کے بعد قیامت کی صبح کو ہی بیدار ہوگے۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الرحمن ضرور ٹائپ کریں۔